زیبا میڈم کلاس میں سب سے زیادہ مجھ پر ہی مہربان تھی۔ کوئی فنکشن ہوتا میرا نام سر فہرست ہوتا۔ میں نے اکثر انعامات حاصل کیے۔ اس وجہ سے میری اہمیت کلاس میں ہی نہیں کالج میں بھی زیادہ ہو گئی۔ جب میں سیکنڈ ایئر میں تھی، ایک روز زیبا میڈم نے مجھ سے پوچھا، تمہارا گھر کس طرف ہے؟ میں نے بتا دیا۔ بولی، مجھے ادھر ہی جانا ہے، آج سواری لینے نہیں آئے گی، اکیلی ہوں، میرے ساتھ چلو گی؟ میں گھر جانے کے ارادے سے گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ میڈم کے احترام میں ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ گیٹ سے باہر نکل کر وہ کرائے کی سواری کے انتظار میں ایک طرف کھڑی ہو گئی تھی۔ تبھی بھائی جان مجھے لینے آ گئے۔ میرے بھائی آ گئے ہیں، آپ ہماری گاڑی میں چلیے۔ انہوں نے انکار نہ کیا اور ہماری گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ ہمارا گھر پہلے آ گیا تو میں نے کہا، میڈم آپ میرے گھر چلیے گا، بعد میں ہم آپ کو ڈراپ کر دیں گے۔ وہ بلا تعامل اتر گئیں۔ وہ پہلی بار آئی تھیں۔ میں تو اس بات کو اپنے لیے اعزاز سمجھ رہی تھی۔ امی نے کھانے کا پوچھا، خاطر مدارت کی۔ جب چلنے کو ہوئی بولی، ڈراپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرا گھر زیادہ دور نہیں، پیدل چلی جاؤں گی۔ یوں وہ اصرار کر کے پیدل ہی چلی گئیں، کیونکہ ان کا مکان ہمارے بلاک سے تھوڑا سا آگے تھا۔ میڈم زیبا بڑی خوش اخلاق اور ہنسمکھ تھیں۔ یوں بھی وہ میری استاد تھیں۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ وہ میرے گھر آئی تھیں۔ امی اور باجی نے ان کی بہت عزت کی تھی۔ انہوں نے بھی امی سے میری تعریف کی کہ آپ کی بیٹی کالج کی اچھی طالبات میں شمار ہوتی ہے، یہ بہت باصلاحیت لڑکی ہے، اگر آپ خصوصی توجہ دیں تو یہ اپنا اور آپ کا مستقبل میں نام روشن کر سکتی ہے۔ غرض اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ امی بھی خوش ہوئیں اور میں تو پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اس واقعے کے چند دنوں بعد ایک دعوت نامہ ہمارے گھر آیا۔ یہ مس زیبا کی طرف سے تھا، جس میں انہوں نے اپنے گھر میں ہونے والی تقریب میں بلایا تھا۔ ان کی بھتیجی کی سالگرہ تھی۔ امی نے کہا، تمہاری استاد بلائے تو جانا چاہیے، ان کو عزت دینا لازمی ہے۔ غرض میں میڈم کے گھر چلی گئی۔ ایک چھوٹی سی تقریب تھی جس میں میرے علاوہ 4 اور بھی لڑکیاں مدعو تھیں، مگر مس صاحبہ نے مجھے سب سے زیادہ اہمیت دی۔ تبھی میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ یوں تو ہر بات اس تقریب میں ٹھیک تھی، لیکن ایک بات نے مجھے چونکا دیا، وہ یہ کہ ان کے گھر کا ماحول کچھ آزاد سا تھا۔ ان کے گھر میں چند نوجوان لڑکے بھی مدعو تھے جو بغیر اجازت کمرے میں چلے آئے تھے، جبکہ ہم طالبات کے ہوتے ان کو الگ کمرے میں بٹھانا چاہیے تھا، چونکہ ہم میں سے کچھ لڑکیاں پردہ کرتی تھیں۔ اس بات کو میرے علاوہ دوسری لڑکیوں نے بھی محسوس کیا۔ مجھے ان کے گھر کی یہ روایت اچھی نہ لگی۔ میڈم نے سب کا ایک دوسرے سے تعارف کرایا، مگر میں نے کسی لڑکے سے بات نہ کی۔ بے شک یہ لڑکے ان کے عزیز اور رشتہ دار تھے، تاہم ایسی تقریب میں جہاں ہم لڑکیاں تھیں ان کو بلانا احسن نہ لگا تھا۔ بس اس بات کا دکھ تھا۔ امی کو میں نے نہ بتایا کہ اپنی استاد کی عزت ان کی نظروں میں گھٹانا نہ چاہتی تھی۔ ان کے گھر میں کسی نے کوئی بات یا غلط حرکت نہ کی تھی کہ امی سے ذکر کرتی۔ اب اکثر یہ ہوتا، میڈم کو جو کام ہوتا مجھے بلوا کر میرے سپرد کر دیتی۔ کبھی وہ لڑکیوں کے ناموں کی لسٹ بنواتی، کبھی فرسٹ ایئر کی کاپیاں چیک کرتی کہ میں نے پہلے تعلیمی سال میں اول پوزیشن لی تھی۔ انہی کاموں کے لیے اب کبھی وہ امی کی اجازت سے مجھے اپنے گھر بھی لے جاتی تھیں۔ مجھے واقعی میڈم بہت اچھی لگتی تھی۔ جب استاد کا رویہ دوستانہ ہو اور کسی طالب علم کو اہمیت دے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ میں بھی ان مہربانیوں پر فخر کرتی تھی۔ وہ ہلکا میک اپ کرتی جو ان کے چہرے کی دلکشی کو بڑھا دیتا تھا۔ ان کی عمر 35 برس ہوگی، لیکن اتنی تر و تازہ رہتی تھی کہ 25 کی نظر آتی تھی۔ اپنے لباس اور پہناوے کا بہت خیال رکھتی تھی۔ جدید طرز کے ملبوسات ان کی پسند تھے۔ ہلکا زیور بھی کبھی کبھار استعمال کر لیتی تھی۔ زرق برق یا بہت شوق کلر نہیں پہنتی تھیں، تاہم ان کے قریب رہ کر بھرپور زندگی کا احساس ہوتا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ مجھ سے بے تکلف ہوتی گئیں۔ اب استاد اور شاگرد والا رشتہ ہمارے درمیان باقی نہ رہا۔ وہ ایسے ہو گئیں جیسے ہم سہیلیاں ہوں۔ انہوں نے تکلفات کی وہ دیوار گرا دی جو استاد اور شاگرد میں فاصلہ قائم رکھتی ہے۔ کالج میں بے شک میری استاد ہی رہتی تھی، مگر گھر میں بے تکلفی سے مخاطب ہوتی۔ اس وجہ سے مجھے اپنائیت کا بھرپور احساس ہوتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا جیسے وہ میری ہم عمر ہوں۔ ایک روز انہوں نے کہا کہ کل اچھے کپڑے ساتھ لے کر آنا اور امی کو بتانا کہ میڈم کے گھر پارٹی ہے، دیر ہو جائے تو پریشان نہ ہو جائیں، میں خود واپسی میں گھر چھوڑ کر آؤں گی۔ میں نے امی سے اجازت لی، ایک اچھا سا کلرفل جوڑا بھی بیگ میں رکھ لیا۔
آج کے آخری دونوں پیریڈ ان کے تھے، وہ انہوں نے پرنسپل سے اجازت لے کر فری کرا لیے اور ہاف ٹائم ہوتے ہی انہوں نے مجھے اشارہ کیا اور میں ان کے ساتھ آ گئی، مگر وہ مجھے اپنے گھر لے جانے کی بجائے کسی دوسرے گھر لے گئیں۔ بولی، ایک عزیز کی سالگرہ ہے، اس نے بلایا ہے، میں تم کو ہمراہ لے جانا چاہتی تھی۔ گھر خوبصورت اور سجاوٹ اعلیٰ تھی۔ گیراج میں بڑی سی چمکتی ہوئی گاڑی موجود تھی۔ ڈرائنگ روم بھی کشادہ تھا، لیکن اس گھر میں صرف ایک ملازم، ایک باورچی اور ایک صاحب خانہ تھے، جو میڈم سے کچھ کم عمر کے لگ رہے تھے۔ تعلیم یافتہ اور آفیسر ٹائپ تھے، خوش لباس اور خوش گفتار، غرض کے شاندار پرسنالٹی کے مالک تھے۔ جب وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو مسحور کن خوشبو سے سارا ماحول مہک اٹھا۔ میں حیرت سے ہر شے کو دیکھ رہی تھی۔ میں انتظار میں تھی کہ ابھی مہمان آئیں گے، لیکن کوئی اور نہ آیا۔ یہ کیسی تقریب ہے کہ جہاں مہمان نہیں اور نہ پارٹی کا سا سما ہے۔ میری حیرت میں دو چند اضافہ ہوا جب نوکر نے میز پر کپ اور دیگر پارٹی کے لوازمات رکھے۔ کیک پر سالگرہ مبارک لکھا تھا۔ ان کی باتوں سے پتہ چلا کہ میزبان ایک اعلیٰ آفیسر ہیں اور ان کی سالگرہ ہے، مگر انہوں نے میڈم زیبا کو اکیلے ہی مدعو کیا تھا۔ اصل سالگرہ پارٹی اگلے روز تھی۔ گویا میڈم کی خاطر انہوں نے اپنی سالگرہ کا ایک دن الگ سے منایا تھا۔ آفیسر صاحب نے کیک کاٹا۔ میڈم نے اپنے دوست کو ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہہ کر تالیاں بجائیں۔ مجھے بھی تالیاں بجانے کو کہا اور میں نے ان کے حکم کی تعمیل کر دی۔ ہم 2 گھنٹے وہاں بیٹھے۔ میڈم زیبا نہایت بے تکلفی سے چہک چہک کر اپنے دوست سے باتیں کر رہی تھی، جن کو وہ روفی کہہ کر مخاطب کر رہی تھی۔ ان کا اصل نام رضوان تھا، جو مجھے بعد میں معلوم ہوا۔ تمام وقت وہ میڈم سے ہی باتوں میں مصروف رہے، مجھ سے مخاطب نہ ہوئے، تاہم کن اکھیوں سے میری طرف بھی دیکھ لیتے تھے۔ میڈم نے میرا تعارف کرایا کہ یہ میری ہونہار شاگرد ہے، اس لیے ساتھ لے آئی کہ آپ کے گھر اکیلے آنا معیوب لگ رہا تھا۔ یہ بہت نیک اور اچھی بچی ہے، میری فرمانبردار اور پسندیدہ شاگرد ہے۔ چلتے وقت انہوں نے مجھ سے بھی 2-4 باتیں کی، مگر میں بے حد نروس ہو گئی تھی۔ گھبراہٹ میں ٹھیک طرح جواب بھی نہ دے سکی۔ مجھ پر حیرت اس طرح اچانک ٹوٹی کہ ڈر کے مارے گھر میں بھی ذکر نہ کیا، کیونکہ اس کے بعد ممکن تھا امی ان سے باز پرس کرتی اور میں میڈم کی توجہ و محبت کو کھونا نہ چاہتی تھی۔ یہ بھی نہ چاہتی تھی کہ وہ کسی طور بھی مجھ سے خفا ہو جائیں۔ آخر کو میری استاد تھیں، اور کون شاگرد اپنے استاد کو خفا کرنا چاہے گا۔ 1 ہفتہ گزرا تو میڈم نے پھر سے مجھے ہمراہ چلنے کو کہا۔ یہ بھی پوچھا کہ تم نے آفیسر صاحب کے گھر جانے کے بارے میں کسی سے ذکر تو نہیں کیا تھا؟ میں نے بتایا کہ نہیں کیا۔ تب وہ اور بھی زیادہ مطمئن ہو گئیں، کہنے لگی، تم واقعی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہو۔ دوبارہ جب انہوں نے ہمراہ جانے کی بات کی تو اس بار البتہ میں نے جرأت کا اظہار کیا اور ان سے کہہ دیا کہ میڈم میں نہیں چل سکتی۔ اصل بات یہ ہے کہ اس روز مجھے آپ کو آفیسر صاحب کے گھر سے نکلتے ہمارے ڈرائیور نے دیکھ لیا تھا۔ وہ بھائی جان کو کسی کے گھر پہنچا کر واپس آ رہا تھا۔ شکر ہے کہ گھر میں کسی سے اس نے ذکر نہیں کیا، ورنہ امی ضرور باز پرس کرتی۔ زیبا میڈم نے میری بات کا یقین کر لیا، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولتی تھی۔ ان دنوں میں 4th ایئر کا امتحان دے رہی تھی کہ میرے لیے ایک رشتہ آ گیا۔ یہ رشتہ امی ابو کو پسند آیا اور میری منگنی رضوان احمد نامی نوجوان سے ہو گئی۔ میں نے اپنے منگیتر کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ یوں بھی امتحان ہو رہے تھے، آخری پرچے چل رہے تھے اور میں ذہنی طور پر بہت مصروف تھی۔ امتحان ختم ہوتے ہی میری شادی کا ہنگامہ شروع ہو گیا۔ حیرت کی بات تھی کہ رضوان صاحب وہی آفیسر تھے جن کے گھر زیبا میڈم مجھے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ اس روز نہ جانے ان کو میری کون سی بات پسند آ گئی تھی کہ مجھ سے شادی کی ٹھان لی۔ بقول ان کے مجھے تو تمہاری معصومیت پر ترس آ گیا کہ زیبا جیسی چلتی پھرتی خاتون تم کو کہاں کہاں خوار کرائے گی۔ بہتر ہے کہ اس لڑکی سے شادی کر کے اس کو آزادی کی تباہی سے بچا لوں۔ تم مجھے شریف گھرانے سے لگی، یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ استاد کے احترام اور تابعداری نے تم کو میرے یہاں تک پہنچایا ہے۔ تمہارے والد کا پتہ کیا، ان کی شرافت کا معلوم ہو گیا، اچھے خاندان سے تمہارا تعلق معلوم ہو گیا۔ میرا اندازہ صحیح تھا۔ میں نے تمہارے امتحانوں کے ختم ہو جانے کا بھی انتظار نہ کیا اور تمہارے والد کے ایک دوست کے توسط سے جو میرے محکمے میں ملازم ہیں رشتہ طلب کیا، اور یوں تم میری عزت کے ساتھ شریک حیات بن گئی۔ رضوان نے بتایا تو میں حیرت زدہ رہ گئی۔
कि मर्द भी कितने मर्दम शनास और दूरअंदेश होते हैं। इतनी शायद हम औरतें नहीं होती। वो थोड़े से वक्त की मुलाकात के बाद दूर की कोड़ी ले आए। आज हम खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन वो अब भी कभी कभी अफसोस करते हैं, ऐ काश तुम ज़ेबा के ज़रिए मुझसे ना मिली होती। ये खातून मेरे छोटे भाई की क्लास फेलो थी, हमारे घर आने जाने लगी और फिर मेरी दोस्त बन गई। ताहम उनकी आज़ादी मुझको हमेशा खटकती थी, मगर खुश गुफ्तारी पसंद थी तो दोस्ती को निभाता रहा। खैर, मर्दों की अपनी बातें, अपनी सोच और अपने फ़ैसले होते हैं। अक्सर आज़ाद ख्याल औरतों को दोस्त बना लेते हैं, मगर उनसे शादी नहीं करते और शरीके हयात को बापर्दा देखना पसंद करते हैं। रिजवान को मुझसे मोहब्बत, मगर ये जाने कैसा अफसोस है जो उनके दिल में कि मैं उनसे ज़ेबा मैडम के ज़रिए मिली थी। कहते हैं कि उनके साथ तुम ना आती तो मेरे दिल में तुम्हारी कदर मंजिलें दो चंद होती। बेशक तुम में बहुत खूबियाँ हैं, बस ये एक खलिश नहीं जाती कि तुम एक आज़ाद औरत के साथ घूमती फिरती थी। हालांकि मैं उनके घर पहली बार लाइल्मी में गई और कहीं फिर घूमती फिरती ना रही थी, लेकिन मर्द के दिल में शक पड़ जाए तो न जाने और क्या क्या सोच लेते हैं। कभी कहते हैं कि हमारी शादी को 14 बरस से ज़्यादा हो गए हैं, ताहम अब भी ये सोच कर मैं मुस्तरिब हो जाता हूँ। क्या खबर कि वो औरत तुमको और कहाँ कहाँ और किसके पास ले गई होगी। मैं कहती थी कि मुझे मासूम जाना तो समझ लो कि मैं वाकई मासूम थी, जो उनके कहने पर साथ हो ली। दरअसल अल्लाह को हमारी जोड़ी मिलानी थी, लिहाजा उनकी मारफत हम मिले थे। वो कहते हैं, हाँ, यही सोचकर दिल को तसल्ली दे लेता हूँ, मगर कभी कभी औरत की इस आज़ाद रवि पर मेरा दिल बुरा हो जाता है। तुमसे तो उनकी बातें सुनकर मैं रो देती हूँ। सोचती हूँ कि हमारा बंधन अगर होना ही था तो ऐ काश मेरा तारुफ रिजवान साहब से मैडम ज़ेबा की मारफत ना होता, तो आज उनके दिल में मेरे बारे में ऐसे बुरे गुमान ना होते। यूँ तो हम मियाँ बीवी बड़ी मिसाली मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारा घर जन्नत है, मगर इस जन्नत का एक कोना ऐसा भी है कि जो हमा वक्त जलता और सुलगता रहता है। महज शको शुबे की आग में ऐसे कसूर की सज़ा मुझको मिलती रहती है जो मैंने जान कर किया ही नहीं, और वो भी मानते हैं कि मैं कसूरवार नहीं हूँ। ताहम बंदे के दिल का क्या करें, कभी भी शको शुबा या बदगुमानी इस शफाफ आईने को गदला कर सकती है। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।